انسان اللہ کو فرما رہا ہے کہ ہاں بھائی میرے مالک میں تیرے در کا بھکاری ہوں. بالکل بالکل آگے بات سمجھ میں عاجزی کی لاجک کو سمجھیں گے تو آپ کو تمام تالوں کی چابیاں ملتی جائیں. ناک کیا ہے کہ جس کو بچانے کے لیے، کٹنے سے بچانے کے لیے انسان 60 سال 70 سال کی زندگی گزار دیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے کہ بیٹی کی شادی کے اندر کسی چیز کی کمیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے، یا دنیا داری کے اور جو دوسرے معاملات طریقے ہیں ناک کٹنے سے بچانے کے لیے ہر برا کام انسان کرتا ہے. حی علی الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج ہم پھر اپنے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں کافی دنوں کے بعد. پھر ہمارے ساتھ آج ہمارے وہی گیسٹ دوبارہ سے ہیں، سر اسامہ ظفر صدیقی صاحب. تو کیا حال ہے سر اسامہ، خیریت ہیں؟ الحمدللہ نعمان. وعلیکم السلام، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. سر آج کا ٹاپک ہمارا جسٹ بہت کامن ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، سر میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ ہمارے کو لوگ تلقین کیوں کرتے ہیں، خواہ وہ ہم اچھا کام کریں خواہ وہ برا کام کریں، ٹھیک ہے، لوگ کسی حال میں کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن میرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ انسانیت کو، اور انسانیت کا پیٹ صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے. تو وہ چیز میں یاد کرتا ہوں اور پھر میں درگزر کر دیتا ہوں ایسے لوگوں کو. تو سر پھر آج کا کوئی سوال میرا یہ ہے کہ سر یہ جو نماز ہے، نماز ہمارا سب سے بنیادی ارکان، تو سر اس کے جو فضائل ہیں وہ ماشاءاللہ سے آپ نے پریویس ویڈیو میں بھی بتائے اور آپ کے چینل پہ بھی موجود ہیں. تو سر اس کے بارے میں یہاں ڈسکس کریں گے. تو سر آپ بتائیں کہ سر نماز کی اللہ تعالیٰ کو، ہماری جو نماز ہے کچی پکی ٹوٹی پھوٹی نماز، اس کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے یا نہیں ہماری نماز کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بڑا تفصیلی سوال اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ کیا. جی سر. اچھا ایسا ہے کہ بیسیکلی دیکھیں عبادت اور اس کی لاجکس کیا ہیں یہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا چاہیے. اور پھر نماز ہی نہیں، آپ اس میں مزید چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں. جتنے بھی فرائض ہیں جس میں روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی شامل ہیں، تو اس کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنے سوال کو مزید تھوڑا سا واسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے یعنی انسانوں کے، مسلمانوں کے نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، یا انسانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خالق کی، اپنے پیدا کرنے والی کی عبادت کریں، وہ چاہے نماز کے ذریعے سے ہو، چاہے روزے کے ذریعے سے ہو، چاہے حج کے ذریعے سے ہو، چاہے زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو. بہرحال یہاں پہ یہ سوال جو آپ نے کیا یہ تو بڑا چھوٹا سا ہے. چھوٹا سا ایسا ہے کہ بھائی اس میں ہم سیدھا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم انسان جو ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمیں اس کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا، ہمیں اس کا اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم وہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے انسان ایک یونٹ ہے. صحیح، بالکل. اور اس طرح کے یونٹ بے تحاشا ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب تک آ چکے ہیں، اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آ چکے ہیں. تو عبادت جو بھی کسی بھی پیغمبر کے ذریعے اس کی عوام تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرضیت میں یا کسی بھی لیول میں کوئی بھی عبادت جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کے اندر اس کی عبادت کی انٹری ہوتی ہے، تو وہ بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ کا ہماری تخلیق کا حق ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ سمجھیے گا اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں پارہ نمبر 27 میں ایک آیت ہے، اس کے اندر یہ تخلیق کا مقصد بتایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت بتاتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک ہے. تخلیق کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو مقصد بتایا
وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ تو ہو گیا انسان کی تخلیق کا مقصد کہ وہ اس کی عبادت کرے، اور عبادت کے جو طریقے ہیں وہ خود خدائے پروردگار نے بتا دیے اپنے انبیاء کے ذریعے سے۔ مختلف وقتوں میں وہ مختلف عبادتیں ہوتی تھیں، جیسا پرانے دور میں، پرانے انبیاء کے دور کے اندر، بلکہ حابیل اور قابیل والے واقعے کے اندر یہ چیز نقل ہوتی ہے بڑی شدت کے ساتھ، کہ ان کے زمانے میں جو صدقہ ہوتا تھا وہ صدقہ ہوتا تھا کہ بھیڑ بکریاں غلہ وغیرہ پہاڑوں پہ جا کے رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی آسمان سے کھا لیتی تھی، تو اس وقت کی عبادتوں کا موڈ کچھ اور تھا۔ آپ آج کی عبادتوں کی طرف آ جاتے ہیں تو آج کی عبادتوں کا موڈ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، میں جو آپ کو جب میں نے بات شروع کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادات کی لاجک کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا دیکھیں، دنیا مزید آگے چلی گئی ہے، ہم مسائل سے بہت سارے مسائل سے نکل کے آ گئے ہیں۔ جیسے کسی زمانے میں بیسک ایشو سروائیول ہوتا تھا، اب آج نہیں، آج ریسورسز کا زمانہ ہے، تو سوچیں بھی اسی حساب سے وسیع ہو گئی ہیں، مختلف اینگل جو ہے وہ انسان کو سوچنے سمجھنے کے ملتے ہیں دنیا کے اندر، زندگی کے اندر سمجھداری آ گئی ہے۔ تو تھوڑا سا اس میں جب ہم تھوڑا سا سوچ وچار کرتے ہیں اور تمام عبادتوں میں اگر کوئی کامن چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا اپنا ایک نظریہ ہے اس معاملے میں، اور وہ کیا ہے کہ تمام عبادتوں کا جو مغز ہے، تمام عبادتوں میں جو ایک چیز بے انتہا کامن ہے وہ ہے عاجزی۔ عاجزی، تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کبر، تکبر اپنے علاوہ کسی میں پسند نہیں۔ انسان کے اندر ہو تو وہ معیوب ہے، وہ نیگیٹو صفت ہے، اور خدا جو ہے چونکہ اس کے اندر خدائی صلاحیتیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو اللہ اکبر کہلاتا ہے، تکبیر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ احادیث کے توسط سے ہمیں اس بات سے آگاہی حاصل ہوئی کہ سب سے زیادہ نماز کے اندر بھی جو پسندیدہ پوزیشن یا جو پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہے سجدے کی حالت۔ بالکل، سجدے کی حالت کیا ہے؟ سجدے کی حالت وہ ہے کہ جس کے اندر اپنی انسان سب سے قیمتی چیز ناک شریف، نعمان صاحب ناک کیا ہے کہ جس کو بچانے کے لیے، کٹنے سے بچانے کے لیے انسان 60 سال 70 سال کی زندگی گزار دیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، ادھار لے لیتا ہے کہ بیٹی کی شادی کے اندر کسی چیز کی کمیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے، یا دنیا داری کے اور جو دوسرے معاملات طریقے ہیں، ناک کٹنے سے بچانے کے لیے ہر برا کام انسان کرتا ہے۔ میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا ہوں، اہمیت بتا رہا ہوں کہ انسان ناک کو کٹنے سے بچانے کے لیے ہر برا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدے کی عبادت پسند ہی سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اسی ناک کو اس مٹی کے اندر رگڑ رہا ہوتا ہے یا اس زمین کے اوپر روند رہا ہوتا ہے جس زمین کو عمومی طور پہ انسان اپنے پورے جسم کی سب سے ارذل چیز، ارذل کا مطلب سب سے کم تر چیز، یعنی پاؤں کے نیچے رکھتا ہے۔ بالکل، جس زمین پہ انسان چوڑا ہو کے چلتا ہے اور اس کو پاؤں کے نیچے رکھ رہا ہوتا ہے، اسی زمین پہ اس نماز کی حالت میں رکوع کی کنڈیشن میں جھکتا ہے، اور سجدے کی کنڈیشن میں اس ناک کو اور اس پیشانی کو زمین کے اوپر رکھتا ہے۔ انتہائی عاجزی والی پوزیشن ہے۔ اب آپ آ جائیے، ہم جب نماز میں تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ ہمارے دونوں گھٹنے زمین پہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ آ جائیے، ہم نماز کے بعد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ مانگنے کی پوزیشن ہے، یہی نہیں ہے، ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، پچھلی مرتبہ تو آپ نے نماز کے طریقوں میں اختلاف پر بات کی تھی، تو اس اختلاف کے اندر تو ہاتھ اوپر اور نیچے باندھنے کی بات تھی نا۔ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز کی ضرورت تھی، تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ پیچھے سے کانسیپٹ اوور ویو ہو تاکہ سمجھنے والے کو آسانی ہو۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی بھی عبادت ہو اس کی اصل جو ہے وہ ہے عاجزی، ریاکاری، تکبر، یہ نیگیٹو جذبات ہیں۔ عاجزی ایک ایسا پازیٹیو جذبہ ہے کہ کسی اگر مسلمان، کوئی نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کو تلاوت بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی لیکن اس کے اندر عاجزی ہے، تو اس کی نماز زیادہ مقبول ہے اس بندے کی نسبت جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز میں عاجزی نہیں ہوتی۔
اچھا میں نے آپ کو نماز کے سیگمنٹ تو بتا دیے کہ ہر ان میں سے ایک ایونٹ ایسا ہے کہ جس میں انتہائی اپنے آپ کو انسان ذلیل کرتا ہے، یعنی عام حالات میں آپ کسی کے آگے ناک نہیں رگڑیں گے، کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا آپ پسند نہیں کریں گے، لیکن یہی کام عبادت کے نقطہ نظر سے آپ نماز کے اندر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی وہ عمل آپ کا پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے حج کے اندر آپ جاتے ہیں، حج کے اندر آپ جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، خوشبو تک لگانے کی اجازت نہیں ہے، کندھا آپ نے کھولا ہوا ہوتا ہے، یعنی برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عورتوں کا الگ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے لباس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور کپڑے سلے ہوئے تک پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ کیا کنڈیشن ہے؟ یہ کنڈیشن ہے کہ جیسے انسان اللہ کو فرما رہا ہے کہ ہاں بھائی میرے مالک میں تیرے در کا بھکاری ہوں۔ بالکل بالکل آگے بات سمجھ میں، عاجزی کی لاجک کو سمجھیں گے تو آپ کو تمام تالوں کی چابیاں ملتی جائیں گی۔ روزہ، اب آ جاتے ہیں ہم تیسری عبادت کے اوپر۔ روزہ صبح سے لے کے رات تک آپ دنیا داری کے حساب سے سوچیں، اسلام کو اگر ایک طرف رکھ کر سوچیں تو آپ سوچیں گے کہ یار کیا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے۔ بھائی سائنس وائنس یہ ساری چیزیں انہوں نے تو بعد میں آ کے انسانوں کو ریزننگ دی نا، لیکن اصل میں اگر آپ 1000 سال پہلے سوچتے تو کیا تک بنتی ہے صبح سے شام تک بھوکے ہیں آپ، صرف ایک وہی کی بات کے لیے۔ لیکن جو لوگ فیتھ رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، ان کو پتہ تھا ان کے پیچھے کیا معاملات ہیں، وہ محبت تھی اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب آپ روزے کی میں دیکھیں عاجزی کہاں ہے کہ صبح سے شام تک انسان فقیروں کی طرح بھوکا رہتا ہے، صرف کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان فقیروں سے ایک مشابہت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے وہ عبادت مسلمانوں پہ 1 مہینہ فرض رکھی ہے۔ صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوک کے اندر وہ اپنے سارے وقت کو گزارتا ہے، اور افطاری کے وقت وہ سامنے چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، آپ کے افطاری پہ دسترخوان میں، ایون آپ لوگوں کے دسترخوان میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ کی عاجزی یہ ہوتی ہے کہ آپ رکھنے کے باوجود کھا نہیں سکتے ہوتے ہیں۔ بالکل اس سے پہلے بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، افطار سحری کرتے وقت بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ تیسری چیز آپ نے سمجھی کہ عبادت کا مغز، عبادت کا سینٹر آف گریوٹی کیا ہے؟ عاجزی۔ عاجزی نہیں ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیں گے آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی ضرورت ہے اور ہمیں کتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھے نمبر پہ آپ آ جائیے زکوٰۃ پہ۔ انسان ساری زندگی محنت مشقت کر کے، اوپر والوں کی ڈانٹ سن کے، زمانے کی سختیاں جھیل کے، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ذلیل ہو کر جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے، اور اس کے بعد اس کو زکوٰۃ دینے میں ذرا سا بھی دل کے اندر درد نہیں ہوتا اگر اس کے اندر عاجزی ہے، اگر وہ عبادات کو پریورٹی پہ رکھتا ہے۔ اگر وہ دنیا داری کو زیادہ پریورٹی کے اوپر رکھتا ہے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے اپنے اعمال ہیں، اس کے اپنے اعمال ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو زیادہ پریورٹی کے اوپر رکھتا ہے تو اس کو ذرا سا بھی دل میں درد نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا رگڑا کھایا تھا یہ پیسہ کمانے کے لیے، اتنی محنت کی تھی، اتنی باس سے اتنی ڈانٹ کھائی تھی، اتنا ذلیل ہوا تھا، دھوپ میں اتنا میں نے سفر کیا تھا۔ انتہائی عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ انسان وہ فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے گا ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود اس چیز کا احساس ہوگا کہ ایک بڑا لازمی کمپوننٹ ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ تمام عبادتوں کو، چاہے وہ فرض ہوں، چاہے وہ واجب ہوں، چاہے وہ سنت ہوں، چاہے وہ مستحسن اور مستحب ہوں، تمام عبادات کو عاجزی کے ساتھ نمٹائے۔ بالکل، اور نہیں نمٹاتا تو پھر ایسی نماز کو، ایسے روزے کو، ایسی زکوٰۃ کو، خدا کو اس کی ضرورت ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی، آپ کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، زیرو ہے۔ آگے بات سمجھ میں۔ اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ عبادات کی بیسیکلی لاجک کیا ہے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب میں سورہ زاریات کی وہ والی آیت کوٹ کی تھی، کون سی؟ وما خلقت الجن والانس، وما خلقت الجن، نہیں پیدا کیا جن کو، والانس، اور انسانوں کو، الا، سوائے اس کے، لیعبدون، کہ وہ عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسٹرکشنز کے اندر اگر کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس کا ٹیکنیکلی جواب دے رہا ہوں، اس کا ایکچوئل جواب تو وہ تھا جو میں نے آپ کو ایک سنگل ورڈ میں دیا تھا، نو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن یہ ٹیکنیکل اسپیکٹ سے تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے تو بھائی ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت میں کیوں فرمایا کہ انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا؟
اصل چیز بغاوت کا وہ عنصر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈالا، انسانوں کے اندر ڈالا، جس کی وجہ سے اس بغاوت کے ساتھ کنٹرولر لگایا کہ جو اس کو کنٹرول کر لے گا اور پھر عبادت کرے گا تو یہ اپنے زندگی کے، پیدائش کے، حیات کے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور یہ سرخرو والے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ حي على الفلاح